اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا نام ہے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان۔ جب ہم اسم کی تعریف دیکھتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم عربی گرامر میں آتے ہیں تو اس کی دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام۔ اب ذاتی نام ایسے نام ہوتے ہیں کہ جن کا نام لینے سے ہمارے ذہن میں کوئی تصویر بن جائے یا کسی چیز کا تصور آ جائے۔ مثلا ہم نے کرسی بولا تو ہمارے ذہن میں کرسی کی تصویر آ گئی، ہم نے ہاتھی بولا تو ہمارے ذہن میں ہاتھی کی تصویر آ گئی، ہم نے قلم بولا تو ہمارے ذہن میں قلم کی تصویر آ گئی۔ لیکن جو صفاتی نام ہوتے ہیں، جب ہم ان کا نام بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں آتی یا کوئی ڈھانچہ نہیں آتا۔ اب ذاتی نام کی مثال لے لیتے ہیں، کتاب۔ یہ اردو ہے، جب ہم اس میں حرکات لگائیں گے، اعراب لگائیں گے تو یہ عربی بن جائے گی، کتاب۔ اسی طرح صفاتی نام کی مثال لے لیتے ہیں، نیک۔ نیک کو عربی میں کہتے ہیں صالح۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ ہے یہ ذاتی نام ہے، اور جب ہم نے کہا کہ ذاتی نام ایسا نام ہے کہ جس کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی تصویر بنتی ہے، لیکن اللہ کا نام لینے سے ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں بنتی، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کوئی بت تو نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو ہم نے اس کی صفات سے اس کی ذات تک رسائی حاصل کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے اس میں جو پیاس بجھانے کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہم ہمارے آس پاس غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ہم نے اسے کہا کہ مجھے کالے بورڈ پر لکھنے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ اب ہمیں چیز کا نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن دکاندار نے ہمیں چوک لا کے دے دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم کسی کی صفت سے اس کی ذات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہم اسم کی پہچان کی طرف آتے ہیں کہ اس کی پہچان میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ جب ہم مارکیٹ گئے، ہم نے کہا قلم دے دو، اب دکاندار نے ہمیں اس کی ورائٹی دکھا دی۔ ورائٹی کیا ہے؟ وسعت۔ ہم نے جب قلم کہا تو اس کی آگے وسعت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ سارے جو قلم ہیں وہ اس کی وسعت ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک نکرہ اور ایک معرفہ، ٹھیک ہے۔ نکرہ عام کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص کو۔ ہم نے کہا کہ موٹا قلم دے دو، بورڈ مارکر پہ لکھنے والا قلم دے دو، تو وہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے وہ نکرہ تھا۔ اور عربی گرامر میں کسی اسم کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا نام موظف باللام ہے۔ کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دینا اور آخر سے اس کی تنوین ہلکی کر دینا۔ مثال کے طور پہ ہم لفظ لیتے ہیں کتابن، اب ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں، کتابن سے بن گیا الکتاب۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صالحن، جب ہم اس کا معرفہ بناتے ہیں تو بنتا ہے الصالح۔ اب دیکھیں یہ ہم نے ذاتی اور صفاتی نام تھے، ہم نے ان کا نکرہ سے معرفہ بنایا تو کتابن سے الکتاب بن گیا اور صالحن سے الصالح بن گیا۔ اب یہاں پہ ایک واضح ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ کتابوں سے جب ہم نے معرفہ بنایا تو الکتاب بن رہا تھا، جب ہم نے صالحن سے معرفہ بنایا تو الصالح بن رہا تھا۔ اب یہاں پہ الف لام جزم کے ساتھ آ رہا ہے اور یہاں پہ لام جو ہے جزم کے بغیر آ رہا ہے، یہاں پہ جزم نہیں آ رہی اور صاد کے اوپر شد آ رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے پاس حروف تہجیہ ٹوٹل 28 ہیں۔ اب اس کے نا دو گروپ بنے ہوئے ہیں 14 کے، 14 قمری حروف ہیں اور 14 شمسی حروف ہیں۔ جو قمری حروف ہیں ان کے ساتھ الف لام پڑھا جاتا ہے، اور جبکہ شمسی حروف کے ساتھ الف لام نہیں پڑھا جاتا اور جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر شد آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے قرآن میں دیکھا والشمس والقمر، ٹھیک ہے، والشمس جو ہے وہ شمسی ہے اور القمر جو ہے وہ قمری حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہم جملہ لے لیتے ہیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے اندر ٹوٹل 14 حروف ہیں جو کہ قمری حروف ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ شمسی حروف ہیں، اور ان قمری حروف کے ساتھ الف لام پڑھا جاتا ہے اور شمسی کے حروف کے ساتھ الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ جب ہم نے شمسی اور قمری حروف پڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند اور سورج ہے ان کا اتنا کمال کا ربط ہے کہ ہماری جو اجتماعی عبادات ہیں وہ چاند سے ہیں، جبکہ ہماری جو انفرادی عبادات ہیں وہ سورج سے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے لیے یہ چاند دن اور رات کا آگے پیچھے آنے میں بہت بڑی رہنمائی ہے، اس سے معاشرے میں بہت سے اثرات پڑتے ہیں شمسی اور قمری حروف سے۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ اسم کی پہچان میں نکرہ اور معرفہ آ گئی، اور ہم نے معرفہ میں موظف باللام پڑھا، لیکن جو معرفہ ہے وہ صرف موظف باللام تک محدود نہیں ہے، معرفہ کی آگے 7 اقسام آتی ہیں۔
جو کہ ہے موظف باللام، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم منادہ، اسم موصولہ، اسم علم اور مضاف۔ یہ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔